السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 164 سے 168 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب کہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، کہ اس سے پہلے تم دگنی پہنچا چکے تھے اس جیسی، قلتم ان ھذا، تو تم نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی اس دن جس دن دو جماعتیں بھیڑیں، فبإذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے، ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے کہ تاکہ جان لے اہل ایمان کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور اس لیے کہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا، تعالوا قاتلوا، آؤ قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، او ادفعوا، یا مدافعت کرو، قالوا، تو کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں کوئی جنگ معلوم ہوتی تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب، اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ان میں سے ایمان کے بجائے، یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے کہتے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے اس کا جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، قل، کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تو پھر اپنے سے موت کو پرے ہٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ روائی نہیں ہے کہ وہ کوئی خیانت کر سکے، اور ان اہل ایمان کی تربیت کی گئی کہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم نے مال غنیمت اکٹھا نہ کیا تو ہمیں حصہ نہیں ملے گا، اس لیے وہ جلدی جلدی مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب فرمایا کہ اللہ نے تو اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور وہ رسول جو ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث کیا ہے وہ اتنی بڑی امانت کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب و حکمت کی تعلیم، قرآن کی تلاوت اور تزکیہ، یہ بڑی بھاری ذمہ داریاں اور امانتیں ان پر رکھی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم ذمہ داری کے لیے ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ایک امانت ڈال رہے ہیں، کیا وہ دنیا کے معاملے میں خیانت کر سکتا؟
یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کی آیات جس طرح من وعن نازل ہوتی ہیں اسی طرح آگے پہنچاتا ہے۔ کس قدر بڑی ذمہ داری۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر آپ بھی کچھ باتیں ہماری طرف منسوب کر کے ویسے ہی کہہ دیں جو اللہ نے نہیں فرمائی، تم شک کر رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، بعض الاقاویل، سارا قرآن تو چھوڑو، صرف چند باتیں قول اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہہ دیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں سے پکڑیں اور پھر ان آپ کی رگے جہاں کاٹ دیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت مالک الملک۔ تو اللہ تعالی انبیاء کی گناہوں سے حفاظت اور غلطیوں سے حفاظت اس کو یقینی بناتے تاکہ دین خالص رہ کر لوگوں تک پہنچے۔ تو تم یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی معاملے میں ذرا برابر بھی خیانت کریں گے، کہ آپ دنیا اور آخرت کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کی طرف سے امین بنائے گئے۔ اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری لوگوں کا تزکیہ کرنا، کہ آپ کا تزکیہ نہیں ہوا وہ ہوگا، آپ کا تزکیہ تو بالاولیٰ ہے۔ جس قرآن کے سننے سے تم لوگوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس قرآن کی جس شخصیت پر نزول ہو رہا ہے کیا اس کا تزکیہ نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے مزکی ذات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تزکیہ ہوا ہے، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جس قرآن کی تلاوت سے کتاب و حکمت کی تعلیم تمہیں ملتی ہے، جس ذات پر وہ نازل ہو رہا ہے، جو صاحب کتاب ہیں اور جو صاحب شریعت ہیں، جن کی زبان اطہر سے نکلا ہوا لفظ شریعت کے بارے میں وحی ہے، اور جو حکمت ہے یہاں پہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث ہے، جو تشریح ہے قرآن کی، تو وہ اتنی غیر حکیمانہ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر قسم کے تمہارے اندر سے شکوک اور شبہات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے چاہیے، ہمیشہ کے لیے ختم ہونے چاہیے۔ جب ایک دیہاتی آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدو تھا، اس کو ابھی تربیت بھی نہیں، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا، اور آ کر ایسے کپڑا جو ہے وہ آپ کے گردن میں ڈال کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تقسیم کیجیے اور انصاف سے کام لیجیے۔ تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے؟ یہ تربیت ہے کہ یہ بات ہی اپنے اندر سے نکال دو کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوگا اور وہ مبنی بر انصاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن نے کیا کرائیٹیریا رکھا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی ہر اختلافی معاملے میں آپ کو فیصل نہ بنا دیں، پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے کے متعلق دل کے اندر کوئی حرج بھی نہ آئے، کوئی میل بھی نہ آئے، بالکل تسلیم و رضا کے ساتھ وہ فیصلہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مبنی بر انصاف فیصلہ کرے۔ یہ مسلمانوں کی تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں موجود نہیں، لیکن آپ کی بات، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے فیصلے موجود ہیں، آپ کی سنتیں موجود ہیں، آپ کے طریقے موجود ہیں۔ جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، جہاں آپ کا فیصلہ آ جائے، جہاں آپ کی سنت اور طریقہ آ جائے، وہاں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے اور اللہ نے تمہیں اب ہدایت عطا فرمانی شروع کر دی ہے، تو اشارہ اس جانب ہے کہ اب گمراہیوں والے فیصلے نہ کرو اپنے لیے، بلکہ ایمان کی روشنی والے فیصلے کرو۔ فرمایا تم اس بات پر حیران ہوئے ہو کہ جب تمہیں مصیبت آن پہنچی ہے جب کہ تم اس سے پہلے دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے، یعنی غزوہ بدر میں مشرکین کا تم اس سے دگنا نقصان کر چکے۔ دگنے سے مراد کیا ہے؟ احد میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے اور بدر میں کفار کے 70 قتل ہوئے اور 70 غلام بنائے گئے۔
جو قیدی ہوتے ہیں، یہ غلام نہیں، قیدی بنائے گا، تو جو قیدی ہوتا ہے وہ بھی مقتول کے حکم میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس کا وہ قیدی بنا ہے وہ کسی بھی وقت اس کو قتل کر سکتا ہے. تو گویا ان کے 140 لوگوں کا نقصان ہوا، تو وہ 70 کے دگنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم آج حیران ہو رہے ہو کہ تمہیں یہ مصیبت کیسے پہنچی، جبکہ اس سے پہلے تم دگنی تکلیف دشمن کو پہنچا چکے ہو. تو تم کہنے لگے کہ یہ کیسے آ گیا، ان ھذا قل ھو من عند انفسکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے اندر سے آئے، اور یہ تمہاری غلطی کی طرف اشارہ ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کو اپنے اجتہاد کے ساتھ چھوڑ دیا اور سمجھا کہ جنگ میں فتح ہو گئی ہے، اب ہمیں آپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اپنی جانب سے ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کسی کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے نصرت اور مدد اللہ کو آؤٹ آف دا وے جا کر بھی کرنی ہے، تو ایسے میں اگر مسلمانوں تھوڑی سی غلطی کر بھی دی تھی تو خیر تھی. اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ مسلمانوں کو بغیر پتہ ہلائے فتح عطا فرما دے. اور غزوہ خندق میں محاصرہ کر کے آ کے بیٹھنے والے کسی بڑی لڑائی کے بغیر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر واپس گئے. اللہ نے ان کے اوپر ہوا اور سخت بارش اور تیز جو آندھی تھی اس کا ایسا عذاب مسلط کیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کی نصرتیں ہواؤں سے بھی کروا دیتا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت نہیں ہے، اللہ نے تربیت کرنی ہے. وہ تربیت کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ چاہتا تو یقیناً ایسا ہو جاتا کہ مسلمانوں کی غلطی کے باوجود یہ نقصان نہ ہوتا. تو فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو دو گروہوں کی لڑائی کے دن تمہیں مصیبت پہنچی اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ کا اذن کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی تربیت ہو اور ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کا قانون وہی ہے کہ جو اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اللہ کی نصرت اسی کے لیے. جو نافرمانی کرتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا رہے اور نافرمانیاں کرتا رہے، تو اللہ رب العزت کے وعدے ایسے لوگوں کے لیے نہیں، منافقین کے لیے اللہ کے وعدے نہیں ہیں، کمزور لوگوں کے لیے اللہ کے وعدے نہیں ہیں، پل پیٹ پھیر لینے والوں کے لیے اللہ کے وعدے نہیں ہیں، پھر نقصان پہنچتے. تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مومن اور منافقوں میں فرق کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یعلم کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے تو اللہ کے علم میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا علم ازلی ابدی ہے اور مکمل ہے، شامل اور کامل ہے. دیکھ اس لیے تاکہ جب عملی طور پر ہوگا تو ثابت ہو جائے کہ اہل ایمان کون ہیں اور منافقین کون ہیں. اور منافقین کی پھر کچھ باتیں بیان فرمائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو یا کم از کم مدافعت ہی کرو، یہ عبداللہ بن ابی اور اس کا جتھا ہے جو 300 کے قریب لوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے ہی واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہمارا مشورہ ہی نہیں مانگا گیا. تو ان کو کہا گیا اچھا لڑتے نہیں ہو، ابھی دفعو کم از کم مدافعت ہی کرو، یعنی ساتھ ہی رہو. تمہیں تمہاری تعداد دیکھ کر ہی مشرکین تھوڑے مروب ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے. اور یا پھر بعض لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے بیوی بچوں کی خاطر ہی لڑ لو، اللہ کی خاطر نہیں لڑتے، کہ اگر مشرکین آ کر مدینے پہ قابض ہو گئے تو پھر تو وہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی غلام اور لونڈیاں بنائیں گے. اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، کم از کم اپنے گھر والوں کا ہی خیال کرو. نفاق کی تم اس کیفیت میں پہنچ گئے ہو کہ تمہیں فی سبیل اللہ قتال نہیں سمجھ آتا. تو کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر تو ہمیں یہ کوئی جنگ معلوم ہوتی تو ہم تمہاری اتباع کر ہی لیتے. اب یہ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ جنگ شنگ ہوگی، یہ ویسے ہی آپس کی تم لوگوں کی ڈرامے بازیاں ہیں. اہل ایمان کو تانے دینے لگے. اگر واقعتاً کوئی جنگ ہونے والی ہوتی تو ہم چل ہی پڑتے، کوئی جنگ نہیں ہونی، یہ کوئی ویسی باتیں بنی. دوسری بات کہنے لگے، دوسرا معنی کیا ہے اور یہ بھی بڑا اہم معنی، کہنے لگے اگر اس جنگ کا کوئی سر پیر معلوم ہوتا نا، مسلمانوں اور کفار کے لشکروں کا آپس میں کوئی تناسب ہوتا جنگ کرنے کا، تو پھر ہم تمہارے ساتھ چل ہی پڑتے. یہ تو خودکشی ہے، جس طرح کی باتیں آج بھی لوگ کرتے. اوہ یہ بیوقوفی، امریکہ کے ساتھ ٹکر،
اسرائیل کے ساتھ ٹکر، یہ دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ ٹکر، ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے، ہم کر ہی کیا سکتے؟ بعض لوگ جو ہے جیسے ہی انڈیا کے ساتھ کوئی معاملہ ہونے لگتا ہے ایک دم نا ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتے، وہ جو ہم سے 3-4 گنا بڑا ملک، ہماری 25 کروڑ آبادی ہے، وہ 1.5 ارب کے قریب آبادی والا ملک، وہ تو ویسے ہی ہمارے ملک کی طرف چل پڑے تو ہم روندے ہوئے ان کے نیچے گزر جائیں، ایسے لفظ بھی لوگوں کے منہ سے سنے۔ اس قدر بزدل، اس قدر ڈرپوک اور موت سے خائف، تو کہنے لگے کہ اس جنگ کا کوئی تناسب ہی نہیں، تو یہ تو عقل مندی ہی نہیں ہے کہ جا کر قتال کیا جائے، کہاں 700 لوگ اور کہاں 3000 کا لشکر، اور کہاں 700 میں بھی بے سر و سامانی، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ، کوئی آپس میں میچ نہیں بیٹھتا کہ جی ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اب اس کے بعد کیا کہنے لگے؟ اللہ نے فرمایا اس بات کی وجہ سے وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ اپنے منہ سے تو وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے نا، اور ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ بظاہر مسلمانوں والے کام کر لیں تاکہ ان کے ایمان کا بھرم قائم رہے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ بات ان کی ایسی تھی جس نے ان کو بظاہر جو ایمان تھا اس کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بعض مواقع پر کی گئی باتیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی، اور بعض مواقع پر انسان پریکٹیکلی لڑتا نہیں ہے لیکن کی گئی جرت والی بات ہی اللہ کے ہاں اس کے درجات بہت بڑھا دیتی۔ اس لیے یہ جو موقع ہوتے ہیں ان پر سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور وہ حدیث بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ یہ بسا اوقات بندہ کوئی کلمہ نکالتا ہے اور اس کو کوئی ویٹیج نہیں دیتا، اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جنت کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے اور اس کو کوئی وزن نہیں دیتا، لیکن اللہ کو اتنا غضبناک کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم کے بیچوں بیچ چلا۔ یہ ان کا حال تھا کہ لڑے تو نہیں اور گھر بیٹھے رہے، لیکن یہ باتیں اتنی سنگین تھیں اور ان مواقع پر مسلمانوں کا ایسا نقصان تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب، اور فرمایا یہ اپنے منہ سے تو وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی اس سے زیادہ بغض ان کے دلوں میں ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، کافر جیت جائیں، ان کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ اور آج کے منافق تو یقیناً یہ بات چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا پہ قبضہ کر لے، پوری دنیا ان کی اس کی کالونی بن جائے، ہم بھی کسی طریقے سے اس کا حصہ بن جائے۔ تو یہ ایسے حالات جو ہے نا ہر دور میں ہی رہتے ہیں، ایسے کچے ایمان والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ بہت زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، خود تو بیٹھے رہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ یہیں رہتے تو قتل نہ ہوتے، تو اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے پھر اگر تمہارے کہنے سے کوئی موت سے بچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے تو موت کو دور کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی تمہیں موت نہیں آئے گی کبھی بھی، گھر پہ بھی تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہونے والا، انسان کو موت تو آنی ہی ہے، تو اس کی زندگی بھی بامقصد ہونی چاہیے اور موت بھی بامقصد ہونی چاہیے۔ یہ کیا زندگی ہوئی کہ ساری زندگی اپنے نفس کو سینٹرل ایک بناتے ہوئے ایک ارتکاز بنا لینا کہ میں نے اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پیسہ جمع کرنا اور خواہشات کی تکمیل، جینا بھی اپنے لیے اور موت سے فرار بھی اس زندگی گھٹیا زندگی کے لیے جس کے اینڈ پر جا کر پھر مر جانا ہے۔ موت کی بھی کوئی ویژن نہیں ہے، نہ جینے کا کوئی ویژن ہے نہ مرنے کا کوئی ویژن ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ مومن جیتا بھی اللہ کے لیے ہے، مرتا بھی اللہ کے لیے ہے، اس کو پتہ ہے اگر یہ زندگی جی رہا ہوں اور اللہ کے لیے جی رہا ہوں تبھی جینے میں مزہ ہے، وگرنہ اللہ کے لیے مر جاؤں تو وہ زیادہ بہتر، وگرنہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، اپنے لیے بھی تو مرنا ہی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے اینڈ پر بھی تو موت ہی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں میری زندگی اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے اور اللہ کی راہ میں لگ جائے تو ایسی ہی زندگی جینے کا بھی مزہ اور ایسی ہی زندگی مرنے کا بھی مزہ۔ اللہ رب العزت یہ والا ایمان نصیب کرے۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کا
تذکرہ ہوا کہ جو قتل ہوئے ان کو صرف مقتول نہ سمجھو. تم نے جو یہ بات کری مر گئے, یہ مرنا کیا ہوتا ہے, اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے, ذرا اس کی اہمیت تو سمجھو. اور وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے وہ بھی تو سمجھو. تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.